زمام دے رکھی تھی، جن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کا عہد کر بیٹھے تھے، کیونکہ آج وہاں دو قسم کے روزے رکھے جا رہے ہیں۔ ایک وہ روزے ہیں جو اذانوں سے محروم ہیں، نہ سحری کے وقت ان بے قرار کانوں کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ افطاری کے وقت دکھے ہوئے دلوں پر اذان کی آواز مرہم لگاتی ہے۔ اس قدر درد سے تڑپ رہا ہے آج وہاں کے احمدی کہ باہر کی دنیا والے اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں نے کچھ عرصہ ہوا فون کیا، بڑی شدید گرمی پڑ رہی ہے، لیکن گرمی کا دکھ ان کو اتنا نہیں تھا جتنا اس بات کا دکھ تھا کہ رمضان کی لذتیں ہمارے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے مقابل پر ان کے دل کو یہ تو تسلی ہے کہ آج اگر کسی جماعت کی دنیا میں روزے قبول ہو رہے ہیں، اگر خدا کی نظر اپنے کسی بندے پر پیار اور محبت کے ساتھ پڑ رہی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں، اور لاکھوں کروڑوں ایسے ہوں گے جو شریک جرم ہونے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کے پھل سے محروم ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے روزے داروں کو ان روزوں سے ڈراتے ہیں جو ان کے لیے محض مشقت اور دکھ اور مصیبت لے کے آتے ہیں، لیکن نیتوں کے بگاڑ کے باعث ان میں کوئی ثواب کا پہلو باقی نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے روزہ رکھنے والوں کو متنبہ فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنے روزوں کی روح کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری ظاہری مشقت سے خوش نہیں ہوگا اگر تمہاری نیتیں صاف اور پاک نہ ہوئی، اگر خالصتاً للہ تم نے روزے نہ رکھے، اگر ان روزوں کے ایام میں تم نے بد خیالات اور بد اعمال سے اجتناب نہ کیا تو تمہارے روزے کی ساری مشقتیں بیکار جائیں گی، تمہارے جسم کو دکھ تو دیں گی لیکن تمہاری روح کے لیے کوئی تسکین کا سامان پیدا نہیں کر سکے۔ تو بظاہر اس وقت جماعت احمدیہ کی حالت دردناک ہے اور بڑے کرب کے ساتھ جماعت پاکستان میں تڑپ رہی ہے، اور اس کرب کے نتیجے میں باہر کی جماعت بھی اسی طرح بے قرار ہے اور دکھ سے بے حال ہوئی جاتی ہے۔ لیکن اگر امر واقعہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دردناک حالت ان کی ہے جو آج شادیانے بجا رہے ہیں، ان کی ساری محنتیں، ان کی ساری مشقتیں سب کچھ بیکار نہیں اور ان کی سزا بھی آتی ہے۔ یہ جو دور ہے یہ سزا کا دور نہیں ہے، یہ کبھی نتیجہ ہے، لیکن سزا کا دور ابھی ان کے لیے باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا میں ڈھیل تو کر دیتا ہے لیکن خدا کے ہاں اندھیر باہر حال نہیں۔ املی لہم نہ قیدی متین کا قانون لازم چلتا ہے، اس لیے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو کسی قوم کو اس وقت بچا سکے جب خدا اس کی پکڑ کا ارادہ کر لے۔ بس اس پہلو سے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی قوم کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک بڑی تعداد ایسی پیدا ہو رہی ہے جن کے اندر شرافت اور انسانیت جاگ رہی ہے، جن کے اندر اسلام کی نیکی کی روح کروٹیں بدل کی بیدار ہو رہی ہیں، اور اپنے عمل سے بعض اور بعض اپنی زبان سے بھی بڑی شدت کے ساتھ ان مذہبی رہنماؤں سے سخت بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کو ظلم کیا ہے۔